الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. اور اگر وہ تمہارے معاملہ میں کوئی موقع پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور دراز کریں تم پر اپنے ہاتھ اور زبانیں دکھ دینے کے لیے، ان کی خواہش تو یہی رہی ہے کہ تم لوگ کافر ہو جاؤ. تمہاری قرابت داریاں اور اولادیں قیامت کے دن تمہیں ہرگز کوئی فائدہ نہ دے گی. اس دن تو اللہ تم سب کو الگ الگ کر دے گا اور تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. آج ہماری سورہ الممتحنہ کی آیت مبارکہ نمبر 3 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین، گفتگو جو کل ہماری تفصیل سے آپ نے شاہ نزول آیات کا سنا، حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. اس کے بعد اب عمومی طور پر مخاطب تو ظاہر ہیں صحابہ کرام ہیں اس وقت زمانہ کے اور اس وقت کے مسلمان ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، تو ہم بھی اس کے مخاطب ہیں اور مخاطب ہیں، اور ہمارے بعد آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سارے اس کے مخاطب ہیں تا قیام قیامت. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، کہ اے ایمان والو، اگر کافروں کو کوئی موقع مل جائے، یہ ایک فورن پالیسی اسلام بیان کرتا ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں نا جی ہماری انٹیریئر پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے، ہمارے نان مسلم کنٹریز کے ساتھ تعلقات کیا ہونے چاہیے. جتنا اس کو اچھے انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے، دنیا کے کسی آئین میں اس جیسی اچھی وضاحت نہیں. یہ بات ہے. طبیعت میری کل سے بڑی سی دل خراب ہے، میں نے کہا اب یہ انٹیریئر پالیسی بھی ہے اور فورن پالیسی بھی. آپ کی وزارت داخلہ کیسی ہو، آپ کی وزارت خارجہ کیسی ہو، یہ قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے. فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کافروں کو، تمہارے دشمنوں کو موقع مل جائے نا تمہارے کسی بھی معاملے میں، تو فرمایا وہ فوراً تمہارے دشمن بن جائیں گے. ان کا چک پڑ جائے نا، سادہ لفظوں میں اگر ان کو کوئی ان کا ہاتھ پڑ جائے تمہارے کسی معاملے میں، فوراً تمہارے دشمن بن جائیں گے. اس کی بڑی واضح مثال آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی. ایک زمانہ میں بہت زیادہ ڈالر چلا پاکستان میں، آپ سارے لوگ اس زمانے کو جانتے ہیں. یہ زمانے میں یہاں پر خون بہایا گیا اور یہاں پر ایک بہانے کے نام پر جیسے قتل عام ہوا یہاں انسانوں کا، اور یہ خیر الگ تاریخ ہے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اور یہاں پر ڈالروں کی بہار کر دی گئی ایک لالچ دے کر. پھر اچانک ڈائیورژن ہوئی اور یہ راستہ افغانستان کی طرف مڑ گیا، وہاں پہ یہ معاملہ ہوا. پھر جب وہاں اس کی پسپائی ہوئی تو اس نے پھر اسی پاکستان کو سامنے کیا، وگرنہ ہمیشہ امریکہ کا ہی لفظ ہوتا تھا جب بھی کوئی ہمارا شخص جاتا کہ ڈو مور. ابھی مزید آپ کو اور بہت کچھ کرنا ہے، لیکن جب اس کے اپنے مفادات ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، وگرنہ یہاں کئی مسلم والے کی تاریخیں آپ پڑھا کریں، اس میں تاریخیں موجود ہیں ہماری. اگر یہ مسلم کے زمانہ سے لے کر آج کے 24 فروری 2022 تک آپ کو ہزاروں مثالیں مل جائیں گی مسلم کنٹریز کے ساتھ نان مسلم کا رویہ جو 1500 سال پہلے تھا آج بھی وہی. یہ بات ذہن نشین کر لیں، کبھی بھی کافر آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے. اے ایمان والو،
کبھی کافر تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. وہ جو بھی تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے اس کے ذاتی مفادات، وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر آپ کے ساتھ ملا ہوا ہے. تو اللہ نے فرمایا پیارے حبیب اے ایمان والو، جب بھی انہیں موقع ملے گا، یہ جو کافر لوگ ہیں یا آج کسی طرح سے وہ تمہاری طرف پیغام بھی بھیجتے ہیں، یہ تمہارے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور اپنی زبانوں کے ساتھ اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ تمہارے اوپر قبضہ کریں گے، تمہارے اوپر اپنا تسلط قائم کرنا چاہیں گے. اس سو کے الفاظ ہیں، ہر برائی کے ساتھ، چاہے وہ تمہیں افرادی قوت کے ساتھ نقصان دیں، چاہے وہ تمہیں خارجی طریقے سے نقصان دیں، چاہے تمہیں داخلی انداز سے نقصان دیں، چاہے تمہارے نظریے کو نقصان دیں، چاہے تمہاری جو اقدار ہیں اس کو نقصان دیں، اس کے لیے یہ ہر طریقہ استعمال کریں گے. اے پیارے حبیب، اے مسلمانوں، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی خواہش ہے، وہ یہی چاہتے ہیں کسی طرح مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کافر ہو جائے. کافر کی یہ تمنا رہی ہے اس دن سے آج تک کافر یہ آپ کے اسلام کو پسند نہیں کرتا. اور یاد رکھیے حدیث پاک ہے الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے یہ ایک جماعت ہے جو سارے جہاں پہ ہو، امریکہ میں ہو، افغانستان میں ہو، ایران میں ہو، انڈیا میں ہو، جہاں جہاں کافر بیٹھا ہے اس کی محبت اپنے کافر کے ساتھ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، حالیہ جو ہندوستان میں جو کرناٹک کا معاملہ چل رہا ہے، ہماری مسلمان بچیوں اور بیٹیوں کو کالجز، یونیورسٹی سے، اسکولوں سے وہاں سے بے حرمتی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے، ایک ہی صدا میں پداش میں کہ انہوں نے حجاب کیوں پہنا ہوا ہے. ڈیلی آپ دیکھیں خبروں میں، ڈیلی یہ اب مصیبت اور اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی ایک ملک ہے غیر مسلم جو اس پہ بات کرے؟ آپ یہاں ایک عیسائی کو ذرا ہاتھ لگا کے دیکھیں، پاکستان کسی ایک عیسائی کو آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں، پوری دنیا چیخ اٹھے گی، فیٹم کا معاملہ آ جائے گا، گرین لسٹ سے ریڈ لسٹ میں چلے جائیں گے کہ جناب یہاں پر اقلیت کے حقوق کا تحفظ نہیں ہے. تو وہاں مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی آواز آئی نہیں آئے گی. یہی دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، اس دھوکے کا ہم شکار ہیں مسلمان، اور پتہ نہیں کب تک رہیں. یاد رکھیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ قیامت تک کے لیے حق ہے، سچ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکفر ملت واحدہ، اے مسلمانوں تمہارے مقابلے میں کافر سارے ایک ہیں، اکٹھے، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. اور پھر بد نصیبی یہ ہوئی کہ ہمارے بہت سارے مسلم ممالک بھی ان کے فریب اور دھوکے میں آ گئے، اور آج ایک بڑی کثیر جماعت ہے مسلم ممالک سربراہان کی جو ہندوستان کو سپورٹ کر رہی ہے، ہندوستان کو سپورٹ کرتی ہے، مسلم کمیونٹی. یہ بربادی ہے مسلمانوں کی. تو یہ قرآن نے وہ خارجہ پالیسی کا ذکر کیا، قرآن نے آیت مبارکہ میں داخلہ پالیسی کا ذکر کیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابہ کو ہوشیار رکھیں، آپ خود بھی ہر ایک چیز پہ نظر رکھیں. کافر آپ اگرچہ مدینہ منورہ میں آگے ہیں، اگرچہ آپ یہاں پہ بڑے سکون و آرام سے رہ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کی اکثریت بھی ہے، یہاں کے موجودہ جو آبادی انصار کی ہے وہ آپ کی سپورٹنگ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کافر یہاں بھی آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ اپنی سازشیں کریں گے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے، اسلام کا نقصان وہ کریں گے. اور یاد رکھیے گا وہ دشمن ہے اسلام کا کافر. جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اسلام پر ضربے کاری مارتا ہے. آگے شاید فرمایا گیا لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم. اب یہ اللہ اکبر، چونکہ حضرت حاتم بن ابی بلتہ کا جو خط تھا اس کے پیچھے کیا تھا؟ تعلق داری تھی، رشتہ داری تھی. اسی وجہ سے انہوں نے خط لکھا کہ میرے رشتہ داروں کو وہاں سپورٹ ہو جائے گی. ایک رشتہ داری جو دنیا کی ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان کو بتا دیجیے تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ داروں کے جو تعلق ہیں وہ تمہیں قیامت والے دن کوئی نفع نہیں دے گا، کوئی نفع نہیں دے گا. قرآن نے ایک اور جگہ فرمایا، پیچھے اس کی اور کئی جگہ وضاحت گزر چکی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ. قیامت کا دن ہوگا بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا.
वसाहिबत ही, मियाँ बीवी एक दूसरे से, दोस्त एक दूसरे से भाग रहे होंगे, औलाद एक दूसरे से भाग रही होगी, कोई किसी के साथ नहीं होगा। अगर अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदू, कुरान की आयत है, उस दिन दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी। अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन, उस दिन दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएंगी। हाँ, कौन सी दोस्ती काम आएगी? इल्लल मुत्तक़ीन, वो दोस्ती क़यामत वाले दिन भी नहीं टूटेगी, वो दोस्ती क़यामत वाले दिन भी नफा बख्श होगी। इल्लल मुत्तक़ून के अल्फाज है, इल्लल मुत्तक़ून, इल्लल मुत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है उस दिन सारी दोस्तियां दुश्मनी में बदल जाएगी। लेकिन अगर आपकी दोस्ती किसी के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए होगी, किसी मुत्तकी और नेक आदमी से दोस्ती अल्लाह के लिए होगी, अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन उसकी दोस्ती का मैं भरम भी रखूंगा, उसका ख्याल भी रखूंगा। इसलिए हमारी दोस्ती जिससे भी हो अल्लाह की रजा के लिए, और हमारी दोस्ती हो तो नेक बंदे से। आज लोग जनाब कहते हैं फलां बदमाश है, फलां जनाब रसेगीर है, फलां ये है वो है, बड़ा है उससे जनाब दोस्ती कर लो, तुम दुनिया में बचे रहोगे, क्योंकि उसका बड़ा सिक्का चलता है। जनाब फलां इलाके का बड़ा है जनाब चौधरी या खान है, फलां उससे दोस्ती कर लो, तुम जनाब तुम्हारी मौजें हो जाएगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। ये तो दुनिया की है ना, मरने के बाद कोई खान कोई चौधरी रह जाता है, कुछ भी नहीं होता। एक ही उसकी पहचान होती है, मैयत। एक ही पहचान होती है ना जी, मैयत। और जिस घर को उसने बड़े नाज़ो नम से बनाया था, बड़े शानदार अंदाज में उसने बनाया था, वही घर वाले सबसे करीबी बेटे कहते हैं जल्दी करो लेट हो रही है। वही जल्दी जिस जगह के लिए उसने न हलाल का ख्याल किया न हराम का ख्याल किया, वही औलाद, दूसरों की बात तो छोड़ दे, औलाद कहती है जनाब जल्दी करें, देर हो रही है, मैयत को गुस्ल दें। अब वो ना बाप रहा है, कोई नहीं कहता जी अब्बा जी ने गुस्ल दो, ये नहीं कहते, मैयत को गुस्ल दें, मैयत की चारपाई उठाएं, जनाजा उठाएं, मैयत के आगे से जनाब ऐसे न गुजरे, मैयत को तकलीफ न दें। अब पहचाने सारी खत्म हो गई, एक ही पहचान है मैयत। तो ये तो कोई हैसियत नहीं इंसान की। हाँ, अगर नेक शख्स है, सालेह है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह फरमाता है ये अब भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, ये अब भी नेक और पासा शख्स। अल्लाह क्या फरमाता है कि जब एक पाकीज़ा रूह दुनिया से जाती है तो सबसे पहले उसकी रूह को आसमानों में बुलाया जाता है। जिस्म अभी चाहे इधर ही पड़ा हुआ है, अभी गुस्ल भी नहीं दी, हदीस बात है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, उसको उठाया जाता है, उसकी रूह को पहले आसमान पर दस्तक देता है फरिश्ता, जी कौन? फलां शख्स आया है, बड़ी पाकीज़ा रूह है। सरकार ने फरमाया वहां मलाइका जमा होते हैं और फरमाते ठहर जाओ। फरिश्ते जमा होते हैं और उसको जो ही रूह पहले आसमान पे आती है तो आवाज आती है अतईता अहला व अतईता सहला मरहबा बिका, आने वाली रूह मुबारक हो, तू नेक रूह थी, आज तेरे इस्तकबाल के लिए अल्लाह ने हमें पाबंद कर दिया। सुभान अल्लाह। ये चलती चलती सातों आसमानों तक जाती है, इमाम बुखारी हदीस है, सातों आसमानों तक जाती है। और वहां जब सातवें आसमान के बाद अर्श इलाही की बारगाह में वहां पे अर्श इलाही के सामने पेश की जाती है तो अल्लाह फरमाता है आज रज़ियल्लाहु बिका व अन्का, ऐ रूह तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा, ये अल्फाज है जिसे पढ़ने से कहा, अय्यतुहन नफ्सु तय्यबा बिअन्नल्लाह राज़िन बिका, मुबारक हो ऐ पाक जान तेरा रब तुझसे राजी हो गया, तेरा रब तुझसे राजी हो गया है। अल्लाह फरमाता जाओ वापस इसको लौटा दो और इसकी रूह को जन्नत में छोड़ दो, वहां ये सबज परिंदे की तरह जन्नत के अंदर ये उड़ती है। ये नेकी बस इंसान की बाकी रह जाती है और अच्छा ताल्लुक जो है ये क़यामत वाले दिन काम आएगा। ये कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उस दिन सारी दोस्तियां जो होंगी वो टूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, मगर ये दोस्ती तकवा की बुनियाद पर होगी, वो दोस्ती क़यामत वाले दिन भी कायम है। इसकी वजाहत में दूसरों की हदीस से मत कीजिए। सरकार ने फरमाया अलमानु मा मन अहब्बा, आदमी की जिसकी मोहब्बत जिसके साथ होगी क़यामत वाले दिन वो उसी के साथ। अगर नेकों के साथ हमारी मोहब्बत हो जाएगी
تو ظاہر ہے انشاءاللہ قیامت والے دن ہم انہی کے ساتھ ہوں گے، اور نیک جہاں ہوں گے ہم بھی وہیں ہوں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی برے کے ساتھ دوستی ہو گئی تو جہاں وہ ہوگا پھر ہم بھی وہیں ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی دوستیوں کو پاکیزہ کرنا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی ہے اس کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی۔ آخر میں فرمایا یفصل بینکم، اس دن تم سارے الگ ہو جاؤ گے، واللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔